معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا آج کی اس پریس کانفرنس میں آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے بعد گل پلازا کے سانحے کو لے کر اب تک جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور بجا طور پر میڈیا نے بھی اسے عوام کے سامنے مسلسل رکھا ہوا ہے۔ اب جن سے سوال پوچھے گئے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہوں مراد علی شاہ صاحب، وزیر اطلاعات و وزیر ٹرانسپورٹ سینئر وزیر شرجیل میمن ہو، یا میئر کراچی مرتضی وہاب ہو، لگتا ہے کہ ہمارے سوال سے اور کراچی کے عوام کے سینٹیمنٹس، عوام کے دباؤ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں، اس قدر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، کہ اب بھی کوئی سیاسی اور جمہوری رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومتی طاقت کے نشے میں 18 سالوں سے اور پیسے کے زوم میں عاقبت ناندیشی، مطلوق العنانی اور ضد اور انا کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سینئر وزیر سندھ کو، اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ گل پلازا سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے کوئی تعویل گھڑ لیں، کوئی من گھڑت کہانی بنا لیں، لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمارے بیانات، پریس کانفرنس اور موقف کہ ہم اور اہلیان کراچی، اہلیان سندھ، اہلیان پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے، جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ایک کمیشن اعلیٰ سطح کا قائم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہم اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری سیکیورٹی واپس لی جائے، چاہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، جھنجھلاہٹ میں، فرسٹریشن میں جو بھی اقدامات اب تک کیے اور آگے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے حکومتی جبر کو سہا ہے، سینکڑوں مقدمات کا سامنا کیا ہے،
لیکن ہم گل پلازا کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ کس بات کا تردد اور خوف ہے بھائی؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا رکاوٹ مانی ہے؟ اور آج وزیر اطلاعات وزیر ٹرانسپورٹ سینئر وزیر موصوف کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تو بھائی کسی کے کہنے پہ نہ بنائے، اپنی مرضی سے بنا لے۔ 10-12 دن تو ہو گئے نا اس سانحے کو سامنے آئے ہوئے، کتنے دن ہو گئے ذرا گن؟ 11 دن ہو گئے۔ اب بھی مطلب یہ تردد کہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں کیا؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں، سیاسی سربراہان، قائدین تو ایسے چیلنجز کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ 18 سالوں سے وہاں قبضہ کر کے بلا شرکت غیر سندھ کے اور پھر کراچی کے تمام وسائل پر، اختیارات پر، تمام شہری مقامی اداروں پر، تمام ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان سب پر تو آپ کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد کس بات کا خوف ہے؟ تو کمشنر کراچی سے اگر انکوائری کرائیں گے تو وہ انکوائری کہاں قابل قبول ہوگی؟ تو کس بات کا تردد ہے؟ پھر آپ کا یہ عمل جو بشمول چیئرمین کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم سب کی جس طرح رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، ہمارے تمام ایم این ایس ایم پی ایس کو بھی جو ایک خانہ پوری کے لیے سیکیورٹی دی ہوئی تھی، کچھ پولیس کے اہلکار، ان سب کو واپس لے کر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ملک کے ہر خاص و عام کو، اور خاص طور پہ ملک کے خواص کو، وفاقی حکومت کو اور ہمیں یہ آپ نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری زندگیوں سے متعلق جو سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو خود آپ کے اداروں نے یہ تھریٹ ہمیں باور کرائیے اور ہمیں بتایا ہے کہ بھائی آپ کے ڈی آئی جیز نے، آپ کے ایس ایس پیز نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، آپ دیکھ بھال کر اپنی موومنٹ کریں۔ یہ آپ ہی کی پولیس کا ادارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، اور آپ ہی ہماری زندگی کے تحفظ اور ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری اور اس بوجھ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ودڈرا کر کے آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے؟ یہ تو آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ پھر جب ہماری سیکیورٹی کی ضمانت آپ نہیں دے رہے، گل پلازا کہ جو فائر سیفٹی تھی، جو وہاں سموک ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے تھے، وہاں جو اینٹی فائر ڈیوائس ہونی چاہیے تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب آپ کراچی کے تجارتی مراکز، کراچی کے تاجر کاروباری حضرات ان کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں، وہ آپ دینا نہیں چاہتے۔ کراچی کے عوام ڈمپر لوڈر، بڑے بڑے کنٹینرز، ٹرالرز بے دردی سے کچلے جائیں، مارے جائیں، رہزنی چھینا جھپٹی کی واردات میں جانوں سے چلے جائیں، ننھے بچے کھلے گٹر مین ہول میں گر جائیں، تو بھائی اس کا مطلب آپ تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے، اور آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں اس فرض سے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام کی طرف سے ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، آرٹیکل 149 میں وفاق سے کہہ دیں
بلکہ آرٹیکل 147 میں آپ خود کہہ دیں، آرٹیکل 149 میں وفاق کو یہ کام کرنا ہے، عوام کے مطالبے پر اگر ایسے حالات آ جائیں جہاں اتنی انسٹیبلٹی یا عدم استحکام کا خطرہ ہو جس سے ملک کی بقا اور سلامتی خطرے میں پڑ جائے، جو کہ اگر کراچی کی بقا اور سلامتی آج یہاں قیمتی انسانی جانوں کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے، اور آپ یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں یا بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے، تو آپ تو خود یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری اب وفاق کے حوالے، وفاق کراچی کو دیکھیں، وفاق آپ کی ذمہ داری سیکورٹی کی ذمہ داری لے، تو آپ تو خود یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کے نظم و نسق کو وفاق دے کے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ گنتی کے مطابق 2.25 کروڑ کا شہر اور دراصل یہ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر، اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کئی موقعوں پر کہا ہے کہ کراچی 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یہ بات کہتے رہے ہیں، ضرورت ہوگی تو میں نام بھی کوٹ کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے ریاستی اداروں کے بڑے یہاں کراچی کے مختلف ٹاک جو جہاں جامعات میں یا مختلف ایونٹس میں یہ بات کہتے رہے ہیں، 2008 میں کہتے رہے کہ 3 کروڑ کی آبادی تھی، اب تو 17-18 سال ہو گئے، تو اس وقت اگر 3 کروڑ کی دیا تو مطلب اگر آپ گنتی کے مطابق 2.25 کروڑ اور ویسے دیکھیں تو 4 کروڑ کے شہر کی ذمہ داری آپ اور واقعی میں نہیں اٹھا پا رہے ہیں آپ۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہم کم کریں، آپ کو ایک اسپیس دیں، آپ کو راستہ دیں تاکہ آپ کے باقی کام سنبھالیں۔ جب کچھ چیزیں آپ سے نہیں سنبھل رہی ہیں، آپ خود اس کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی پالیسی سے، اپنی حرکات و سکنات سے، آپ تو خود یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ یہ بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، خود ہمیں دھکیل رہے ہیں، کراچی کو دھکیل رہے ہیں، وفاق کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو بھئی آرٹیکل 149 میں وفاق خود یہ فیصلہ کر دے، یا آرٹیکل 147 میں آپ وفاق سے ریکویسٹ کر دیں، کیونکہ آرٹیکل 145 کا تجربہ جو گورنر راج نافذ کرنے کا ہے، میرے خیال میں اس میں پورے سندھ میں گورنر راج شاید نافذ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو ابھی بھی، لیکن کراچی کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ آپ کو، اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 140A پر 26ویں ترمیم میں آپ نے ضد کی، آرٹیکل 140A کی ترمیم جو MQM کی ہے، مقامی شہری خود مختاری کی، بلدیاتی اداروں کو خود مختار، مؤثر، باوسیلہ، خودکار بنانے کی جو ایک ہماری، اس پر آپ آمادہ نہیں، بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ 1.5-2 سال سے وقت مانگا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں، ہر سیشن میں میں نے انہیں پرچی دی، اور وہ ہے کہ ہم سے ملنے کے روادار نہیں۔ اگر ہم سے نہیں ملنا تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں، یہ 3 میں نے جن کا نام لیا یہاں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں، اور یہ گل پلازا، یہ کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا 1815 میں، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر، تقریباً 18 سال 15 سال، آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈراپ سی نہیں ہو جائے، یہ آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہم یا کراچی کے عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ تینوں مستعفی ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، وزیر اطلاعات، یہ نادان دوست، یہ آپ کے سفینے پر اتنا انہوں نے بوجھ ڈال دیا 18 سالوں میں، اور گزشتہ 5-5.5 سالوں سے میئر کراچی نے کہ یہ سفینہ ڈوب نہ جائے، خود ہی فیصلہ کر کے اس بوجھ کو کم کریں۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود محسوس کریں کہ سندھ میں بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں کی آگ
دلوں سے نکل کر گلیوں محلوں اور کراچی کے چپے چپے میں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کو بھسم کر دیں، آپ خود اس بوجھ کو اتار دیں، خود استعفیٰ مانگ لیں ان سے۔ آپ کے پاس بہتر اور اچھے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، مکالمے میں بلیو کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست اور ان کی جو جمہوریت، ان کا جو طرز عمل تھا اس کو فالو کرتے ہیں، اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں۔ آپ تو اپوزیشن کے وجود کو ماننے سے منکر ہیں۔ تو اصل مسئلہ تو یہاں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے مجھ سے زیادہ۔ تو دو باتیں ہم نے کی کہ آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں کراچی کی اور ہماری بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام کی ذمہ داری سے، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہماری ذمہ داری لے۔ آپ خود یہ آپ کی سارے اقدام اور ساری پالیسی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق کراچی کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ آپ خود یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اپنے عمل سے۔ تو پہلی بات تو آپ خود کہہ رہے ہیں۔ اس میں اگر ایم کیو ایم کی طرف سے 2019 سے آ رہی ہے، اگر ارشد وورا صاحب نے بجٹ اجلاس میں یہ بات کہی، ملیر کے جلسے میں نے کہی، میرے یہاں سینئر رہنما مصطفیٰ کمال بھائی نے یہاں پریس کانفرنس میں کہی، تو یہ تو آپ خود عمل سے اپنے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہم ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں کراچی کو ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہم گویا کہ سندھ کا حصہ نہیں ہیں، سندھ کے شہری نہیں ہیں۔ آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہمیں اون کرے گا نا۔ اگر ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو کوئی تو اون کرے گا۔ تو ایک بات ہی ہوگی۔ دوسری بات کہ ان سے استعفیٰ ہم نہیں مانگ رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب سے مشورہ کریں کہ انہوں نے آپ کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں جو کچھ سیٹیں آپ کو ملتی تھیں، جو یہ زبردستی دھاندلا کر کے بلدیاتی انتخابات میں آپ اپنا میئر لے آئے ہیں، آگے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر آپ اگر ابھی تو ہم نے صرف ثانیہ گل پلازا پر بات کی ہے، ان کے مظلوموں جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں معاوضہ دیں یا ہمیں مالی طور پر کم، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے جوارے، ان کی ہڈیاں، ان کے اعضاء، ان کے جو دھڑ جتنے بھی محفوظ ہیں یار وہ تو دیں، گنتی پوری کریں، کاؤنٹ پورا کریں، ہمیں گنتی دیں۔ اور اگر گنتی پوری نہیں کر رہے، کاؤنٹ پورا نہیں کر رہے تو آپ مطلب یہ کہ پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانا کسی کے کہنے سے نہیں بنائیں گے، وہ موصوف وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں۔ ابے نہیں بناؤ، اپنی مرضی سے بناؤ یار، ہماری بات پر کان نہ دھرو جیسے نہیں دھرے تم نے، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دو اور ہماری ذمہ داری لے لو، کراچی کی ذمہ داری لے لو۔ اگر نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دو، 147 میں خود دے دو یا 149 میں وہ لے لیں۔ بات تو ایک ہی ہے، تمہارا عمل تو 147 والا، آرٹیکل 147، اس کے تحت تم خود کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے سیکورٹی واپس لی۔ اگر کچھ لوگوں کی واپس کی بھی تو ہمارے کتنے ہی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہیں بھی جو تھوڑی بہت خانہ پوری آپ نے کی تھی، جو تھوڑی بہت سیکورٹی دی تھی، وہ بھی واپس کریں بھائی۔ مطلب یہ مانگ نہیں رہی، تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم نہیں دو گے تو ہم اسلام آباد پولیس سے کہیں گے، ہم وزیر اعظم سے کہیں گے بھائی آپ اپنی پولیس بھیجیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ وفاقی ٹیریٹری بنا دیں۔ ہمارے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ کراچی 80% سے مینڈیٹ الحمدللہ کراچی کا آج بھی ہمارے پاس ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور اس کے نتائج کو دیکھ لیں۔ مطلب یہ نہ کریں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ نہ کریں، یہ عمل قطعی اور قطعی مناسب نہیں ہے۔ نادان دوستوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور اب میں انہیں متنبع کرتا ہوں، بلال بھٹو زرداری صاحب سے یہ آخری حجت پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے بھی نہیں کہنا کہ بھئی ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم کئی ایشوز میں ملنا چاہتے تھے۔ میں نے قومی اسمبلی میں کئی مرتبہ انہیں پرچیاں بھیج کے ان سے درخواست کی ہے۔ کوئی ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم سندھ کے عوام کا حق مانگنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جیسے تیسے بھی سندھ کی حکومت بنتی ہے، ہم اس پر بھی فی الحال کوئی گفتگو نہیں کر رہے، ورنہ ہم اس پر بھی گفتگو کر سکتے کہ کیسے لو پہ آ کر جو ہے وہ اس کا گھمنڈ، اس کا زوم سارا پانی ہونے والا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے، اور ہم کئی مہینوں سے اس کا اشارہ دے رہے ہیں تمہیں
لیکن تمہاری عقل میں بات ہی نہیں آ رہی، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو سیاسی بات کرنا سیاسی لوگ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ عوام نے سوال کیا، پہلے 72 گھنٹے ہم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی سیاست نہیں کی. عوام کی طرف سے سوال آئے، میڈیا میں سوال آئے کہ 24 گھنٹے بعد کیوں آئے بھائی، پہلے کیوں نہیں آئے، کہاں تھے، فائر بریگیڈ کتنے ہیں، کتنے خراب ہیں، کب سے خراب ہیں، تم نے کتنا اضافہ کیا؟ فائر اسٹیشن 20 تھے فاروق بھائی کے زمانے میں، آج 25 ہیں، تو تمہارے زمانے میں تم نے یہ سارے سوال تو لوگوں کے ہیں. باقی تجارتی مراکز کی انجمنوں کو کیسے انگیج کیا آپ نے، اور وہاں آئندہ کے لیے کیا SOPs بنائی، یہ سوال پوچھنا ہمارا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے. اور شہداء کا حق ہے کہ ان کے جوارے دو یار، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خانہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کاؤنٹ دے دو، ہمیں DNA. اچھا پھر DNA کی بات کرتے ہیں. چلے بھائی ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، تم جتنا تجسس پیدا کرو گے، جتنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر کرو گے، اتنا ہی اس دلدل میں دھنسو گے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس جواز اور جواب نہیں ہے یہ جو سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اب جیسے ہاں فورنسک لیب، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایک TV چینل میں، جسٹس صلاح الدین جو کہ انسداد دہشت گردی کے مانیٹرنگ کے چیف مانیٹرنگ جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے دورہ کیا، اور جو 17 اکتوبر 2025 کے منٹ تھے انسداد دہشت گردی کی فورنسک لیب کراچی میں بن قاسم ٹاؤن ملیر میں بن رہی ہے، اس کی عمارت کھڑی کر دی جیسی تیسی، نہ اس میں کوئی 5 سال 2020 سے بن رہی ہے وہ، اور اس کی کوئی کمپلیشن کی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. اچھا پھر جو موبائل یونٹ ہے اس میں کچھ پولیس والے ضرور ہیں بیچارے، لیکن نہ وہ پولیس والے فائر انسیڈنٹ پہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، نہ کسی دہشت گردی، چائنیز شہید ہوئے تھے نا کچھ عرصہ پہلے، وہاں موبائل یونٹ گئے تھے، کوئی فورنسک فیسلٹی سندھ میں آئی ہے؟ نہ اکوپمنٹ ہے، نہ لیبارٹری بنی ہے، اندر عمارت بن گئی ہے کیونکہ اس کا کمیشن کھانا تھا، وہ کام کر لیا. اب اکوپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹی نہیں، 8 ارب روپے خرچ کر دیے، اب تک 8 ارب خرچ ہو گئے. مطلب پیسے ضرور خرچ ہو رہے ہیں، جو مل رہے مرکز سے 25,000 ملے 18 سال میں، وہ خرچ ہو رہے کہیں نہ کہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا یہ سوال سارے ہوں گے اور تم سے آگے؟ تو فورنسک لیب کا بتاؤ بھائی، اب اس کے اوپر جواب دو. اب یہ جواب دینے کی بجائے وہ چلے جائیں گے کسی اور بات میں. پوچھو کچھ، کیا تھا آپ کا؟ پوچھو گندم، سوال گندم جواب چنا، سوال گندم جواب چنا، یہ اس دن وہی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی وہی ہو رہی ہے. تو بھائی فورنسک لیب میں اس موبائل یونٹ میں نہ آلات ہیں، نہ کلیکشن کے آلات ہیں کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنے، نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے. جامعہ کراچی میں وہ بیچارے اساتذہ نے خود ایک کرمنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے اور اپنی چھوٹی موٹی فورنسک فیسلٹی بنائی. یار انہی سے رجوع کر لو تاکہ وہاں سے کم از کم کچھ ٹرینڈ ایکسپرٹ نکلیں گے، وہ شاید تمہیں آگے کام آئیں گے. تمہارا بلکہ جب سوال پوچھا SSP، متعلقہ SSP انسداد دہشت گردی سے متعلق، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے کرمنالوجی میں جامعہ کراچی میں، وہ بھی آپ کو نہیں پتا. تو یہ ہے حال کہ اکیڈمیاں مر جائے، تعلیم دے دے کے لوگوں کو ٹرین کر کے، لیکن آپ کسی چیز سے استفادہ، تو جامعہ کراچی کو آپ اون نہیں کرتے، اس کے بچوں کو اون نہیں کرتے، وہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو اون نہیں کرتے. تو اس کا مطلب پھر جامعہ کراچی بھی وفاق کو دیں، کراچی بھی وفاق کو دیں، ہماری ذمہ داریاں بھی وفاق کو دیں، عام شہری کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسی کو دیں، مال متاع کی، عزت آبرو کی، سب کی ذمہ داری ان کو دے دیں. ابھی تو کتنے ہی موضوع جن پر بات نہیں ہوئی، کتنی بیٹیاں اغوا ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روزانہ ایک قصہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ابھی تو ہم اس پر گئے نہیں ہیں. حد ہے، افسوس کی بات ہے. پھر کراچی اسٹریٹجک پلان 2007 جس کو مراد علی شاہ صاحب نے خود اپنے دستخط سے منظور کیا، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا اس کا حساب دو یار. 2018 میں تو منظور کیا، جب منظور کر لیا اس میں ایک باقاعدہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنانا تھا. اس اسٹریٹجک پلان کو آپ رجوع کریں، دیکھ لیں کہاں ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان. کہیں آپ کو یہ جو گل پلازا کے واقعے میں کوئی وہ اتھارٹی، اس کے چیف، اس کے DG، اس کا عملہ، کہیں اس کی ریسکیو ٹیم، سول ڈیفنس کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا. آپ دیکھیں ایک ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں،
3 صرف ہلاکتیں ہوئی، باقی لوگوں کو انہوں نے نکال لیا. اور کیسے ہے ویڈیو پہ آپ کو نظر، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، یونیفارم پہنے ہوئے، ہیلمٹ لوہے کے لگائے ہوئے تاکہ انہیں کوئی ملبہ گرے تو ان کو چوٹ نہ لگے. یعنی یہ پریپیئرڈنیس ہے، یہ تیاری ہے. سندھ میں یہ سب کچھ کہاں ہے؟ اس کے بعد غرانہ، اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو تھوڑا سا وہ دبتا ہے اندر سے، ڈرتا ہے، شرماتا ہے اندر سے. یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہے. شرمانا، ڈرنا، دبنا تو دور کی بات ہے، غرانہ، چوری اور سینہ زوری، یہ تو یہ ہوا ہے. اب یہ ساری بات ہم کرتے تو کہتے ہیں آپ جو ہے وہ ماحول کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں حدت پیدا کر رہے ہیں، پولرائزیشن ہو رہی ہے. تمہارا عمل پولرائزیشن کر رہا ہے بھائی 18 سالوں سے. ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب مانگ رہے ہیں، آپ اس کے جواب دو. تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آخری مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اب سوچیں کہ ان کے لوگوں نے سندھ کو کہاں پہنچا دیا، ان کے نادان دوستوں نے کراچی کو کہاں پہنچا دیا، کس دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پیڈل ایرینا کے افتتاح اگر بلاول بھٹو زرداری سے کرائیں گے کلفٹن کے پارک میں تو پارک کا ستیہ ناش کیا. کشمیر روڈ کمپلیکس میں کرائیں گے تو وہاں ٹینس کورٹس تھے گرین گراس پر، وہ تباہ کر دیا آپ نے. تو مطلب یہ کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو آپ یار مس یوز کر رہے ہو. اپنے چیئرمین کو بیچارے کو اس چیز میں لا کے اس کو بھی اس کے اوپر سارے اپنے بوجھ ڈال لو. حساب لیں، اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کے اندر کریں بھائی کہ یہ تم نے کیا اتنے سالوں میں، اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں. ورنہ 2029 میں چاہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں اور 2027 میں بلدیاتی انتخابات ہو، پیپلز پارٹی فارغ ہے بھائی، بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہے. تو یہ فیصلہ کریں. پھر آخری شعر پڑھ دیتا ہوں آج. یہ مجھے اس میں حیدر بھائی نے یہ شعر دیا، کہاں گیا وہ پیچھے. اچھا کہ بھائی دیکھیں، مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو، مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو، خفا نہیں میں پریشان ہوں زمانے سے، میں پریشان ہوں صوبائی حکومت سے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر اور ان کی ساری پالیسیوں سے. منظر آپ کو پتہ ہے نا نیرو کیوں بنسی بجا رہا ہے؟ یہ اس دن ہم نے کہا تو 6 گھنٹے. اب نیرو بنسی بجا رہا تھا یا کافی پی رہا تھا، وہ جو بھی ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ ہونے کا وقت ہے نا. یہ مارکہ حق کی کامیابی کو پورے دنیا میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ہمارا فخر بھی، ہمارا سر بھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمارا فخر، ہمارا سر بلند کیا نا. ہرے پاسپورٹ کی عزت اور عظمت کو بحال کیا. ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں، کیا اس کو ضائع کرنا ہے؟ یہ سندھ کیا اس مارکہ ہے کہ اللہ نہ کرے منہ میں خاک، کیا یہ صوبہ سندھ یہاں کی جو یہ طرز حکمرانی ہے، حاکمانہ طرز حکمرانی، جو جابرانہ جاگیردارانہ جو طرز حکمرانی، یہ تو پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. یہ تو خدا نہ خواستہ مارکہ حق کا واٹر لو ثابت نہ ہو. یہ تو پوری ملکی ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں، سول اور جو ملٹری جو ہمارے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، یہ تو ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں یار. میں تو یہ صرف خطرے کی گھنٹی ہم بجا رہے ہیں، ہم تو صرف اندھیا دے رہے ہیں. ہمارے جملے تھوڑے کڑوے کسیلے اس لیے ہیں کہ بھائی یہاں سے کا غبار کہیں تو نکالنا ہے نا بھائی. اور پھر بھی بد تہذیبی نہیں کر رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے. آپ کے بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ فیصلہ کرو، آپ آربیٹریٹر بن جاؤ، جوڈیشل کمیشن بنوا دو. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے. میں تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تعویلیں دینے والے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہارے سفینے کو ڈبو رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے تو اس دن کہا تھا نا اسمبلی میں، انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات شروع کی تو کسی وجہ سے کی نا. تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ 18ویں ترمیم چاروں صوبوں کے لیے تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب 140 کی ضرورت ہے. تو مانے نا، اگر وہ حلیف کہہ رہا ہے تمہارا اپنا، ایک حلیف ہم ہے وفاق میں تمہارے،
دوسرا PMLN ہے. 2 حلیف تمہیں کہہ رہے ہیں, اور تمہیں کتنی مرتبہ ہم نے بھی نکالا ہے بحرانوں سے, تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے. 18ویں ترمیم میں ہم ساتھ کھڑے تھے نا تمہارے. تو آج کراچی تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو آج اپنے لوگوں کے نادان دوستوں کو ایک طرف کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کراچی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم جانے کے بعد اس سے پہلے وہ سارے ادارے وفاق کے انڈر میں تھے, کوئی خاص کارکردگی ان کی اس وقت بھی نہیں تھی. وفاق نے کیا فوٹ کا منصوبہ کیا بنا دیا. اگلے سال آ رہا ہے پانی. منظر بھائی کیا بات کر رہے ہیں ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے کا وہ منصوبہ تھا جو نہیں ہوا. وفاق نے بھی کبھی کراچی پہ توجہ نہیں دیا. میری بات مانے کہ کبھی ایسی توجہ نہیں دی ہے. ہمیشہ انہیں نے بھی جو ہے نظر انداز کیا اور نہ دیکھنے کی کوشش کری. آپ اس حکومت سے کہہ رہے ہیں جو حکومت پیس پارٹی کی بے ساکھیوں پہ چل رہی ہے, تو آپ بھی آرمی چیف سے ہی مطالبہ کریں جو آپ کو کرنا ہے, کیونکہ وہی ایک پاورفل شخص ہے جن سے ٹرمپ بات کرتا ہے, انہی سے آپ بھی بات کریں. بات یہ ہے نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا, یہ ایک پوری دوسری پریس کانفرنس کا مواد ہمارے پاس وہاں بھی ہے, تو وہ پھر بعد میں کریں گے. ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا, آپ جمپ کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی بلائیں گے. اور جو آپ سوال کریں, ہاں ابھی ایک سے بات کر لیں, ایک حلیف سے, دوسرے سے بعد میں کریں گے. اب یہ آپ کے اتنا مختصر جواب ان کے لیے بھی اشارہ ہونا چاہیے. جو سیکیورٹی مامور لوگ ہیں ہمارے پاس, انہوں نے کل رات کو کہا کہ ہمیں ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی, ہم واپس جا رہے ہیں. وہ چلے گئے. پھر میڈیا میں رپورٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہیں, دیکھیں گراؤنڈ پر ابھی تک واپس نہیں آئی, لیکن یہ اندیہ ملا ہے کہ واپس آ جائے گی, لیکن چند لوگوں کی. تو باقی لوگوں کی کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ ان کی ذمہ داری وفاق کو دیں تو بتا دیں, ہم بات کر لیں گے. ہم اسلام آباد کی پولیس بلا لیں گے. ہم مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ دینا ہے وفاق کو تو آہستہ آہستہ دے دیں, ایک ساتھ دینا تو ایک ساتھ دے دیں. ہم نے تو یہ بات رکھ دی نا. دیکھیں آج ہم نے 140A کی بات کی, جو کہ خواجہ آصف نے بھی کی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک اہم. دوسرا ان کے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں, وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. صوبائی حکومت یہ ساری اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کے, جان چھڑا کے